صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو گھر بار چلاتے ہیں وہ اپنی آمدنی کو سامنے رکھ کر پھر خوشی غمی دکھ درد کے موقع پر بعض اوقات ضرورت پڑتی رہتی ہے، اس کا پورا ایک حساب کتاب کر کے اپنی آمدنی کے مطابق اپنے اخراجات رکھیں اور پھر جائز طریقے سے اپنے روزگار کو کمائیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ناجائز آمدنی صرف سیٹھ کی ہوتی ہے، دکاندار کی ہوتی ہے، کاروبار کرنے والے کی ہوتی ہے۔ وہ ایکسپورٹ میں ڈنڈی مارتا ہے تو وہ امپورٹ میں ڈنڈی مارتا ہے، تو وہ ملاوٹ کرتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ ملازم بھی کو ٹھوکا نہیں ہوتا، کیونکہ سیٹ اگر بددیانتی کر رہا ہوتا ہے تو بددیانتی کروا اپنے نوکر ہی کے ذریعے رہا ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں سیٹ انوالو نہیں ہوتا، سیٹ کا اشارہ ہوتا ہے، بقیہ سارا کام تو ملازم کر رہا ہوتا ہے۔ ملاوٹ کیا سیٹ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے کہ ملازم سے کروا رہا ہوتا ہے؟ کیا سود کے سارے کھاتے سیٹ لکھتا ہے کہ ملازم سے لکھوا رہا ہوتا ہے؟ کیا رشوت کے سارے لین دین سیٹ کر رہا ہوتا ہے یا اپنے ملازم سے کروا رہا ہوتا ہے؟ کیا جھوٹ ہر معاملے میں سیٹ بولتا ہے یا اپنے ملازم سے بلوا رہا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا نہیں۔ اب یہ دن رات خون پسینہ ایک کر کے کمانے والا ملازم کیا یہ نہیں جانتا کہ میں نے اپنی آمدنی کو کہاں کا ناجائز اور حرام کر دیا؟ پھر یہ ملازم اپنی اگر ڈیوٹی کا پوسٹ مارٹم کرے، کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا سپروائزر کو سیٹ کو 5 منٹ میں آ رہا ہوں، 5 منٹ میں آ رہا ہوں، یہ گیا 5 منٹ کے لیے، اور اس کی 5 منٹ ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کینٹین گیا 5 منٹ کا بول کر، وہاں گھنٹوں بیٹھ کر وہاں مطلب کہ گپے مارا، سپروائزر سے اس کی ترکیب ہے، مینیجر سے اس کی ترکیب ہے، وہ بھی ملازم یہ بھی ملازم، سب مل جل کر سیٹ کا کنڈا نکال دیتے ہیں، سب ترکیب ہے۔ 9 بجے کا اس کو آنا ہے تو جو رجسٹر پر وہ بھی ملازم ہے جو بیٹھا ہوا ہے، جس نے یہ انٹری کرنے کون کتنے بجے آیا، اسے مکا ہوا ہے، ترکیب بنی ہوئی ہے، اور 10 بجے آئیں گے 9 بجے لکھ دیں گے، 4 بجے آفس ختم ہوتا ہے، 2 بجے جائیں گے، 4 بجے لکھ دینا، وہ لکھ دیں گے۔ اس کو کیا ملے گا؟ خرچہ ملے گا۔ رشوت بھی لیتا ہے، بددیانتی بھی کر رہا ہے، اپنی آمدنی کو ناجائز اور حرام بھی کرتا ہے، سیٹ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کا کام یہ تھا کہ یہ وقت پر آنے اور وقت پر جانے والوں کا ریکارڈ مینٹین کرے اور ان کی تفہیم کرے اور اپنے سیٹ کو بتائے کہ یہ چیزیں یہ ہو رہا یہ نہیں ہو رہا۔ آفیسز کے اندر، فیکٹری کے اندر، بڑے اداروں میں جہاں 200 300 400 50 100 ملازم ہوتے ہیں، وہاں پر بعض اوقات سپروائزر رکھے جاتے ہیں۔ ایڈمن ہمارے یہاں ایک اصطلاح ہے، ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ایڈمن ڈپارٹمنٹ۔ اب ایڈمن کا کام کیا؟ ایڈمن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سیٹ کی اما پر تمام عملے کو وقت کا پابند بنائے اور کام کا پابند بنائے، ان کی کارکردگی کو بہتر بنائے۔ نصیب کی بات یہ ہے، یہ بھی ملازم ہے، نصیب کی بات یہ ہے کہ یہ ملازم سیٹ کا ہے اور کام ملازموں کے لیے کر رہا ہوتا ہے، دوستی کر لیتا ہے، ساتھ کھانا پینا چائے وغیرہ، سگریٹ کے سٹھے، پان گٹکے، یہ ساری ترکیبیں ان کی بنتی ہیں۔ جا کر یہ بیٹھا رہتا ہے، سیٹ صاحب پوچھتے کیا ہوا، بادشاہ سلامت، سب سلامت ہے۔ یہ سارے کام کیا ہماری فیکٹریوں میں، ہماری انڈسٹریوں میں، ہماری آفیسز کے اندر، خواہ وہ سرکاری ہوں غیر سرکاری ہوں یا معاذ اللہ وقف کے ادارے ہوں، اس میں کیا یہ بددیانت قسم کے لوگ نہیں ہوتے؟ وقف پر میں نے اس لیے زیادہ زور دیا کہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، ان کا ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، میں ان کے ملازم ہوں، میرے سے غلط کام ہو گیا، یہ ان کی پرائیویٹ ہے، یہ انہوں نے مجھے نوکری پر رکھا ہوا ہے، میں ان سے جا کر اپنی وہ خلاصی کرا لوں گا، یہ کہیں گے ٹھیک ہے معاف کیا، آئندہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ مالک ہے نا، پیسہ ان کا ہے۔ اب یہ مجھے معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ وقف کا مال جس پر تم نے خیانت کی، جس میں بددیانتی کی، جس میں تم نے اتنا زبردست خلل واقع کہ اب کس سے معاف کراؤ گے؟ وقف للہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے وقف ہوتا ہے۔ اب معاف کون کرے گا؟ کوئی معاف نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ اپنے جیب سے تاوان بھرو۔ تاوان بھروائے کون؟ بولے کون؟ جبکہ حدیث پاک میں واضح آتا ہے کہ حق بات کہو اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف مت رکھو۔ کون حق بات کرے؟ کون کہے کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہو؟ اٹینڈنس رجسٹرڈ انتہائی غلط مینٹین کیا جاتا ہے، کارکردگی رجسٹرڈ انتہائی غلط مینٹین کیا جاتا ہے۔ پرچیزر جھوٹ بولتا ہے، بےمانی کر کے جھوٹی رسیدیں بنا کر سیٹ کو دھوکہ دیتا ہے۔ سیلز مین بےمانی کر کے جھوٹی رسیدیں بنا کر سیٹ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اس کا ساتھ وہ دے رہا ہوتا ہے جس دکاندار سے اسے پرچیزنگ کی ہے، وہ بھی پوچھتا ہے کتنے کی رسید بناؤ، پوچھتا ہی نہیں پوچھتا۔ ارے خدا کے بندے، تو یہ اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تو اس کو پوچھتا ہے کتنے کی رسید بناؤ۔ پیٹرول پمپ پہ کھڑا پیٹرول بھرنے والا، کتنے کی رسید بناؤ، کتنا بھروں؟ پیٹرول پمپ پہ جاؤ تو بددیانتی، آفیسز میں جاؤ تو بددیانتی، پرائیویٹ سیکٹر میں جاؤ تو بددیانتی، جہاں بھی جائے بددیانتی 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 بددیانتی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر کیا ہوگا۔ وجہ آمدنی بڑھانی ہے، کم آمدنی میں گزارا نہیں ہوتا۔ قناعت جانتے نہیں، زہد
زہد کا پتہ نہیں. ورا یہ نام ہی پہلی بار سنا ہے. جنرل میں نے آپ کے سامنے وہ لیا ہے فی زمانہ جو ایک معاشرتی پریکٹس ہے, سوشل پریکٹس جس کو کہتے ہیں, وہ میں نے ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. نفس جاب پر بات کر رہا ہوں. اپنے کام کا جائزہ لینا, اپنی اجرت کو جائز کرنا, اپنی صحیح ملازمت کرنا, اور جس سے اجارہ ہے اس سے جس کام کا اجارہ کیا اس اجارے پر پورا اترنا, اپنی روزی کو 100% حلال کرنا, چاہے وہ امام مسجد ہو یا مؤذن مسجد ہو یا خادم مسجد ہو یا کوئی اور وقف کے ادارے کا ذمہ دار ہو جو کہ ملازم ہو, خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا گورنمنٹ سیکٹر میں ہو, کسی بھی جگہ پر ہو, ہر ایک کو چاہیے کہ دیانتداری سے کام لے. حرام کھانے کی عادت کیوں پڑ گئی ہم, آخر کیا ایسی ہمیں مطلب کہ بیماری لگ گئی ہے کہ جب تک کہ منہ میں حرام نہیں جاتا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہمیں کوئی لذت نصیب نہیں ہوئی. ایسی کیا نفس کی شرارت کہ ہم دھوکے میں آ چکے ہیں. پری پلان نکلتا ہے صبح کے ایک نوکر ایک ملازم کہ آج مجھے اتنی روپے کی رشوت کا کام کرنا ہی کرنا ہے. رشوت کی پلاننگ ہے, انٹرسٹ سود کی پلاننگ ہے. اور بعض تو ایسے ملازم ہیں اور ایسے اداروں میں کام کرتے ہیں کہ اگرچہ یہ لاکھ اپنے آپ کو دھوکہ دیں, قوم کو دھوکہ دیں, مولانا کو دھوکہ دیں کہ جناب بتائیے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں یہ جھوٹ ہے, فریب ہے, بددیانتی ہے, سود ہے, رشوت ہے, جانتا ہے. اس کے باوجود بھی اس ادارے میں یہ پڑا ہوا کام کرے گا, نوکری کرے گا, اس کے الٹی سیدھی ناجائز بروکری اور دلالیوں میں ہاتھ ڈالے گا, اپنی آمدنی کو ناجائز کرے گا, جانتا ہے پھر بھی چھوڑنے کا نام نہیں لیتا. نہ جانے کیا ایسی عادتیں خراب ہو گئی ہیں. لاکھ سمجھاؤ, شرم نبی, خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اچھا بیوی بچوں کو بھی عقل نہیں ہے کہ گھر کے بڑوں کو سمجھائے تو صحیح کہ آپ کس کام میں پڑ گئے, ہمیں حرام کیوں کھلا رہے ہو, ہمیں ناجائز کیوں کھلا رہے ہو. نہیں, ماں باپ تک نہیں پوچھتے کہ بیٹا 4 دن پہلے تو بے روزگار تھا, اب یہ ہزاروں کی نوٹیں تیرے ہاتھ میں کہاں سے آ گئی. نہیں پوچھتے. یہ پوچھا جائے گا کہ آمدنی کتنی ہے, کہاں سے آتی ہے, پوچھتا کون ہے, کیسے آتی ہے, پوچھتا کون ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.